کیسے یقیناً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ میں یقیناً فقہی احکامات کے حوالے سے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہادی ٹی وی کے ذریعے سے حاضر ہوتا ہوں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مومنین کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ جو کوئی مومن ہم تک اپنا کوئی فقہی مسئلہ یا فقہی شریعت کے مطابق کوئی سوال ہم سے پوچھتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اول جواب مہیا کریں، جس کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اول دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم اور تقوی میں اضافہ فرمائے۔ کیسے ہیں آغا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ باقی ساتھی آپ کے ہادی ٹی وی اسٹوڈیو کراچی الحمدللہ کے؟ آغا، آپ کی دعائیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ خواتین حضرات کی خدمت میں فقہ کا ایسا مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جس سے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے آج کل، اور لوگ مختلف حوالوں سے اس مسئلے سے متعلق وہ سوالات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہبہ جو فقہ کا ایک عنوان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی معاوضے کے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں دے دے، بغیر کسی معاوضہ کے۔ جیسے خرید و فروخت میں انسان ایک چیز کسی کی ملکیت میں دیتا ہے اور قیمت کے طور پر اگلے خریدار سے کچھ وصول کرتا ہے، تو جو ہبہ ہوتا ہے اس میں وہ کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضہ کے، یعنی مفت میں کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ یہ ہبہ بعض اوقات انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی چیز بطور ہدیہ وہ ہبہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو کوئی چیز دے دے، بیٹا باپ کو کوئی چیز دے دے، بھائی بھائی کو کوئی چیز دے دے، بہن بہن کو کوئی چیز دے دے، یا بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو کوئی چیز دے دے، یا مثلا ماموں بھانجے کو دے دے، بھانجا ماموں کو دے دے۔ اسی طرح بھتیجا جو ہے وہ چچا کو دے دے، چچا بھتیجے کو دے دیں۔ یہ اتنے جو قریب کے وہ ارحام ہیں، وہ اگر وہ ان میں سے کسی کو کوئی دے دے، اپنے قریبی رشتہ دار، جیسے میں نے چند مثالیں دی، تو ایک دفعہ اس کو بطور ہبہ دینے کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتا، جس کو فقہ میں رجوع کہتے ہیں۔ اس کو رجوع کا حق نہیں پہنچتا ایک دفعہ دینے کے بعد۔ اگر باپ بیٹے کو کچھ دے دے، بیٹا باپ کو کچھ دے دے، یا بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، یا چچا بھتیجا بھانجا، جیسے مثالیں میں نے دی ہیں۔ ہاں، یا اس کے علاوہ اگر اس طرح کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں، یہ ہبہ کر کے دینے والا اور جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس وقت تک ہبہ کر کے دینے والا رجوع کر سکتا ہے اور واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جب تک وہ جس کو بطور ہبہ دیا گیا تھا اس کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ وہ چیز اس کے ہاتھ سے تلف ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، یا مثلا وہ بالکل یا چوری ہو گئی ہے، پھر یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یا مثلا جس کو آپ نے کسی کوئی چیز بطور ہدیہ دے دی تھی، اس نے آگے کہیں اس کو فروخت کر دیا ہے، ایسی صورت میں آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یا آپ نے جو چیز آپ نے بطور ہدیہ دی تھی اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے اس بندے نے جس کو آپ نے دیا تھا کہ اس کی شکل جو ہے نا وہ بدل گئی ہے۔ مثلا اس کو آپ نے وہ گندم دی تھی تو وہ چکی لے جا کے اس سے پسوا دیا ہے، آٹا دیا تھا اس کو گوندا ہے مثلا، یا مثلا کپڑے کا سوٹ دیا تھا، اس نے آگے درزی سے جو ہے نا اس کی وہ سلائی کرا دی ہے۔ یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ یا تو وہ چیز ہی گم ہو گئی ہے، یا اس نے آگے فروخت کر دی ہے، یا اس کو اس طرح اس کو استعمال میں لایا ہے کہ اس کی اصلی شکل و صورت جس میں دو تھی اب وہ نہیں رہی، بدل گئی ہے۔ جیسے میں نے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو
اس میں بھی جو ہے نا وہ رجوع نہیں کر سکتا. یعنی قریبی رشتہ دار کسی کو کوئی چیز دے کے اس کو بھی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ اگر اس کو استعمال میں لایا ہے تو بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہبہ کر کے دیا ہے لیکن وہ ہبہ کا کوئی معاوضہ وصول کیا ہے، اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ آپ رجوع نہیں کر سکتے. تو ان صورتوں کے علاوہ باقی کسی کو بطور ہدیہ کوئی چیز دے کے آپ واپس لے سکتے ہیں اگر وہ رشتہ دار نہ ہو، وہ چیز موجود ہو اور اس کو اس طرح سے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو کہ اس کی اصلی شکل صورت جو ہے نا وہ بگڑ گئی ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ کیا رحم شمار ہوتے ہیں؟ یعنی جس کو کہتے ہیں صلہ رحم شمار ہوتے ہیں کہ اگر یہ رحم شمار ہوں تو میاں بیوی کو جو کچھ دیتا ہے وہ مثلا واپسی کا مطالبہ نہیں ہوگا. یا فرض کریں بیوی میاں کو بھی کچھ دیتی ہے، اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے بیوی میاں کو بھی کوئی چیز بطور گفٹ دیتی ہے تو یہ رحم شمار نہیں ہوتے، میاں بیوی رحم شمار نہیں ہوتے. لہذا اگر میاں نے بیوی کو کچھ دیا ہے اور وہ جو کچھ دیا ہے اس کے پاس موجود ہے، اس نے فروخت بھی نہیں کیا، نہ وہ ضائع ہو گئی ہے، نہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس کی شکل و صورت بدل گئی ہے، تو وہ چاہے میاں نے بیوی کو دیا ہو یا بیوی نے میاں کو دیا ہو وہ اس کا مطالبہ جو ہے نا وہ کر سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس جو ہے نا وضاحت کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جو گھروں میں خصوصاً میاں بیوی میں آئے دن جھگڑے رہتے ہیں اس کا حل جو ہے نا وہ مل جائے گا لوگوں کو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میاں نے بیوی کو کچھ دیا ہے تو وہ جب تک وہ چیز موجود ہے اور وہ گم نہیں ہوئی، اس کو بیچا نہیں ہے یا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ اس کی شکل و صورت بدل گئی ہو تو واپس کر سکتا ہے. حتیٰ اگر ریڈی میڈ کپڑے دیے ہیں اس کو ایک آدھ دفعہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ اسی حالت میں ہے صرف استعمال کیا ہے، استعمال بھی سبب نہیں بنتا کہ یہ رجوع کا واپسی کا مطالبہ نہ کر سکے. تو یہ اہم اور بڑے یعنی باریک سارے نکات ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ جو رحم ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ رحم جو ہے نا یہ عرف فیصلہ کرے گا کہ رحم ہے. اب یہ مثلا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، دادا ہے، باپ ہے، ماں باپ ہیں، یا نیچے مثلا بیٹے ہیں یا پوتا ہے مثلا، یا ایک دو واسطوں سے، تو عرف میں ان کو رحم کہا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ بیچ میں واسطہ ہو جائے، پوتا پر پوتا پر پوتا، اگرچہ وہ ایک مرحلے میں جا کے اس سے اوپر زیادہ کوئی قریبی نہ ہو تو وہ ارث پا سکتا ہے، لیکن عرف کے نزدیک پھر اب یہ رحم نہیں کہلا سکتا. لہذا عرف جس کو رحم کہے اس کو اگر کوئی چیز بطور بدی ہے تو واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اور اگر بہت زیادہ واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا بے شک وہ اس سے پہلے قریبی کوئی زندہ نہ ہو تو وہ اس میں سے حصہ وہ اس کو مل جائے گا، لیکن رحم شمار نہیں ہوگا. اس کا دار مدار جو ہے وہ عرف کے فیصلے کے اوپر ہے. جی صاحب بہت بہت شکریہ، انتہائی اہم نقطے کی جانب آپ نے متوجہ کیا. آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. آج ہمارے پاس اول سوال یہ موجود ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا موسیقی سننے سے، گانے سننے سے اور نامحرم خواتین پر نظر کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ چاہے وہ مستحب ہو یا واجب روزہ ہو، کیا وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، ابھی رمضان مبارک سر پر ہے، سب مومنین کو پتہ ہونا چاہیے مبتلات روزہ کیا ہیں، اس کا سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو چند ایک مبتلات روزہ ہیں ان کے علاوہ اور کسی بھی عمل سے جو ہے نا بندہ وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کھانے پینے سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی، اسی طرح ابھی وہ جان بوجھ کے جو ہے نا انسان الٹی کرے اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی، اسی طرح مثلا رمضان مبارک میں جو ہے نا وہ بستری کے نتیجے میں روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے سوتے میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا.
اور تو اسی طرح جنابت کی حالت میں بندہ صبح تک رہے، تو یہ ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے، لیکن یہ جو چیزیں بیان کی ہے، موسیقی سننا، گانا سننا، نامحرم کو دیکھنا، جو ہے نا یہ جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ ہے، رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے، سود دینا گناہ کبیرہ ہے، یا ہر گناہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جتنی بھی چیزیں ابھی انہوں نے اپنے سوال میں بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہو۔ گناہ ضرور ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صاحب بہت شکریہ، اگلے سوال کی جانب چلیں گے۔ اور بعد السلام، سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اگر میں نے کسی شخص کی کوئی چیز جان بوجھ کر اٹھا لی اس کی اجازت کے بغیر، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے سے ناراض نہیں ہوگا اگر میں نے چیز اٹھائی ہے، یا ایک شخص ایسا ہے جو ناراض نہیں ہوگا، مثلا میرا بھائی ہے یا بہن ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کی چیز میں نے اٹھائی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات پر مجھ سے خفا ہو جائے گا، لیکن بعد میں میرے دل میں یہ احساس آ گیا کہ میں اس کی چیز کو واپس اسی جگہ پہ رکھ دوں، اور اس کے یہ ہے کہ بات بھی خراب نہ ہو، دل میں بھی کوئی بات نہ رہے اور وہ مجھ سے خفا بھی نہ ہو، تو آغا صاحب اب چیز تو میں نے رکھ دی ہے، تو کیا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس شخص سے معافی بھی مانگوں یا نہیں، اور کیا اس کے بعد بھی مجھ پر شریعت نے کوئی سزا وارد کی ہے یا نہیں کی، وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، آپ نے اٹھائی ہے اور اٹھا کے پھر پشیمان ہو کے اس جگہ رکھ دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے آپ اس سے معافی مانگے۔ آپ نے اگر اس کو کوئی استعمال کیا ہے، آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے، تو پھر آپ اس سے اجازت لے لیں، جی ہاں۔ اور اگر آپ نے کوئی استعمال نہیں کیا ہے، اٹھا کے پھر رکھ دیا ہے، تو پھر اللہ سے ہی معافی مانگے، کافی ہے۔ اس اور کے بعد اگر ایک احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس سے بھی کہے بھائی ایسا ہو گیا تھا، اور کسی چیز کو اٹھا کے اٹھانا بھی تو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ایک لائیو کالر کا ہمارے پاس سوال ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں تقلید کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی، تو آغا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے میں تقلید کروں اور مقلد بن جاؤں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں جی، اس کا طریقہ کہیں یا نیت یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جو اصول دین ہے، عقائد، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کا اقرار، یہ جو اصول دین ہیں، عقائد ہے، ان میں تقلید نہیں ہوتی، ان میں خود تحقیق اور ریسرچ کر کے جو ہے نا دلیل سے آپ کے نزدیک خدا کو ثابت ہونا چاہیے، اس کی وحدانیت کو، اس کے عدل کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو۔ یہاں کسی کی آنکھیں بند کر کے فتویٰ پر عمل کر کے خدا کو ماننا، خدا کے عدل کا قائل ہونا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا، وہ کافی نہیں ہے۔ باقی جو تقلید ہوتی ہے وہ فروع دین میں ہوتی ہے۔ فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس طرح کے مسائل میں، یا معاملات ہیں جیسے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، قسم کے مسائل ہیں، نظر وغیرہ وغیرہ، ان میں جو ہے نا وہ تقلید ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں آج کے بعد جو فروعی مسائل ہیں، جن میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں جو ہے نا وہ آیت اللہ سیستانی کی فتویٰ پر عمل کر کے ان کو جو ہے نا انجام دوں گا۔ البتہ ان میں بھی کچھ مسائل جو بالکل مسلم نوعیت کے ہیں، ان میں بھی تقلید نہیں چلتی ہے۔ نماز واجب ہے، صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اور ظہرین جو ہے وہ 4 رکعت ہے، مغرب 4، عشاء، ان میں بھی جو ہے نا وہ تقلید نہیں ہے۔ کچھ باریک مسائل ہیں، بہتری قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں، ان میں آپ اتنا یہ کہیں کہ یعنی فروع الدین سے متعلق جو مسائل ہیں، جو بالکل مسلمات میں سے نہیں ہے، مثلا یہ بھی نہ کہیں کہ آپ فروع الدین کے جو مسائل ہیں، آئندہ میں ان میں آئے سیستانی حفظہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق ان پر عمل کروں گا۔ یہ بس اتنی آپ نیت کر لیں، یہ زبانی نہ بھی کہیں تو آپ کے دل میں یہ اس مفہوم کا یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہو تو کافی ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور لائیو کالر کا ہمارے پاس سوال موجود ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا ایک لڑکی نے قانونی طلاق تو لے لی ہے اور شرعی طلاق نہیں لی، قانونی طلاق لے کر کورٹ سے طلاق لے کے اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے، تو اب اس کے اس دوسرے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ اس نے شرعی طور پر طلاق نہیں لی بلکہ قانونی طور پر طلاق لی ہوئی ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ یہ بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے جی ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ جو ہے نا اب یہ پھر سوال پیدا ہوگا کہ کس کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آیت اللہ
سیستانی حفظہ جن کی جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں مومنین تقلید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ کسی غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے کسی اور سے شادی کر لے تو احتیاط واجب کے طور پر، چونکہ ابھی تک اسی شوہر کے نکاح میں ہے، احتیاط واجب کے طور پر وہ اس اگلے شوہر جسے شادی کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ابھی وہ شوہر شرعی طلاق دے بھی دے پھر بھی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اس صورت کا حل یہ ہے کہ عدالت سے طلاق لی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا جو شوہر ہے وہ شرعی طلاق دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تو اس سے دے اور طلاق لے کے عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر آیت اللہ سیستانی کے اس مسئلے میں تقلید مثلا فتویٰ پر عمل نہ کرے اور کسی اور مجتہد کی طرف کے فتویٰ پر عمل کرے، جیسے کہ آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے آگے کسی کی شادی کی جاتی ہے تو وہ اگلے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے۔ ان کے فتویٰ پہ عمل کریں، کیونکہ آغا سیستانی کا دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر یہ اگلے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس مسئلے میں شبیری زنجانی حفظ اللہ کے فتویٰ پر عمل کریں اور وہ جو پہلا اصلی شوہر ہے، جو ابھی تک شوہر ہے، اسے شرعی طلاق لے لے، عدت دن گزاریں اور عدت کے دن گزارنے کے بعد پھر اس سے شادی کریں جس سے پہلے غلط نکاح ہوا ہے۔ اس کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے۔ آغا صاحب بہت اور شکریہ۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر جو ہے نا وہ بس جائیں بس، مگر یہ کہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بساتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، یعنی یہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، پھر آپ کو حاکم شرع کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے پاس جا کے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، طلاق بھی نہیں دیتا ہے، بساتا بھی نہیں ہے۔ پھر حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے جو ہے نا وہ خاتون کو فارغ کریں گے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور لائف کالر کا سوال ہے اور طلاق کے ہی حوالے سے ایک اور سوال کہ خاتون کی طلاق ہوئی تھی اور وہ ابھی عدت میں تھیں، لیکن عدت کے دن معین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھول گئی تھیں کہ ان کی عدت کب مکمل ہو رہی ہے، اور اس صورت میں انہوں نے نکاح کیا اور کافی عرصے کے بعد یہ بات شوہر کے علم میں آئی کہ ان کی عدت کی معین جو ہے مدت وہ معین نہیں تھی اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب نامعلوم کہ ان کی عدت مکمل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، نکاح تو ہو گیا ہے، تو آغا صاحب اب اس نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو عدت کا جو حساب کیا جاتا ہے نا، عدت کا جو حساب کیا جاتا ہے وہ اس دن سے شروع کرتے ہیں جس دن جو ہے نا وہ صیغہ طلاق جاری ہوا ہو۔ یعنی فرض کیجئے، اب چونکہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون کو پتہ ہو کہ مجھے طلاق دی جا رہی ہے تبھی طلاق واقع ہو، نہیں، بیشک خاتون کو پتہ نہیں ہے اور ایک شوہر جو ہے عالم دین کو وہ بناتا ہے، وکیل بناتا ہے، اور اس کو پتہ ہے میاں کو مثلا کہ میری بیوی جو ہے ان دنوں میں پاک ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو، اور تو وہ صیغہ طلاق جاری کر دیتے ہیں فلان تاریخ کو، مثلا جی 1 فروری 2024 کو مثلا صیغہ طلاق جاری کر دیتے ہیں، اور تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد جا کے خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے صیغہ طلاق جاری کر دیے گئے ہیں۔ وہ جب 3 مہینے اس کی عدت کے دن جو ہے نا وہ 3 دفعہ جب وہ پاک ہو جائے گی تو وہ عدت سے خود بخود جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ تو اگر طلاق جاری ہوا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ کس نے جاری کیا تھا، کب جاری کیا تھا، اس دن سے جو ہے نا وہ شمار کریں، وہ دیکھیں کہ اس جس دن اس کا ہوا ہے اس دن تک اس کے وہ عدت کے دن گزر چکے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر پتہ چلے کہ نہیں ابھی وہ عدت میں تھی اور نکاح ہوا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا اکثر گھر میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ بد کلامی ہو جاتی ہے اور بیوی بات نہ ماننے کی وجہ سے بدتمیزی بھی کرتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے بیوی پر
اور شوہر بیوی کو جو ہے وہ بالوں سے پکڑ لیتا ہے یا کوئی تکلیف اس کو پہنچاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان جو ہے وہ بھڈا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آغا صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے تو شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور اس کے لیے کیا نتیجہ بیان کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھانا ظلم ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی جواز ہے، وہ نافرمان ہے اور وہ جو ہے نا اس کے باتوں پابند نہیں کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اس کو ایک حد تک جو ہے نا وہ تعذیب کی وہ اجازت دی گئی ہے۔ لیکن بلا وجہ اس لیے کہ وہ شوہر ہے اور وہ بیوی ہے، اس پر ہاتھ اٹھائے، یہ جائز نہیں ہے، یا اور یا ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کے خاندان کا معلوم نہ ہو، مثلاً کوئی شجرہ وغیرہ موجود نہ ہو، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ سادات خاندان ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر سید خاندان ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ مرزا یا میرزا لگا لیتے ہیں، تو وہ سید کہلانے کے یقیناً وہ نہ جاننے حقدار ہیں یا نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ مرزا یا میرزا لگا لیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سادات کی نسلوں میں سے ایک نسل ہیں۔ تو آغا صاحب ایسا کرنا کیا جائز ہے کہ جب کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ سادات ہیں اور آپ اپنے نام کے ساتھ ایسا کوئی لفظ لگائیں کہ جس کے ذریعے سے آپ سید محسوس ہو؟ جی آغا صاحب۔ یہ تو سب کو معلوم ہے جی، جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ میں سید ہوں، یعنی یہ کہ باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک میرا شجر نسب پہنچتا ہے، اپنے آپ کو سید نہ کہلائیں، نہ وہ سید والے احکام لاگو ہوں گے، مالی سعادات بھی اس کو نہیں دے سکیں گے، صدقہ بھی جو ہے نا یہ کھا سکے گا اگر دینے والا غیر سید بھی ہو۔ جب تک تسلی نہ ہو کہ میں سید ہوں تو اپنے آپ کو سید کیوں کہلاتے ہیں؟ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ بینک، پرائیویٹ بینک میں جو لون آفیسر کی جاب آتی ہے، اور جس کو آج کل بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کے نام کے ڈیزگنیشن کے طور پر متعارف کیا گیا ہے، کیا ایسی جاب کرنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ سوال دہرائیے ذرا اپنا زیدی صاحب۔ یہ سوال کو دہرا دیجیے گا، ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ بینک، پرائیویٹ بینک میں جو لون آفیسر کی جاب آتی ہے، اور جس کو آج کل بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کے نام کے ڈیزگنیشن کے طور پر متعارف کیا گیا ہے، کیا ایسی جاب کرنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے نام لیا ہے، اس کی ذمہ داریوں یا اس کا جو فرض منصبی ہے کہ وہ اس کا کام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں جو کلیہ بتایا گیا ہے علماء کی طرف سے، فقہا کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بینکوں میں اگر آپ کا کام سود لینا یا دینا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کا کام سود لینا یا دینا نہیں ہے، کوئی اور کام ہے، آپ کا نام صرف اکاؤنٹ کھولنا ہے مثلا، یا اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، گارڈ کا کام ہے، ڈرائیور کا کام ہے، جن کا کام سود لینا یا دینا نہیں ہے، تو آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لون آفیسر لگے ہوئے ہیں اور یہ سود پر قرضہ دیتے ہیں مومنی لوگوں کو، اور میں آپ یہی کو ان کی بتا جاب رہا ہے۔ ہوں نا، وہی میں نے عرض کیا ہے نا، اگر آپ کا کام جو ہے نا سود لینا اور دینا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا خواجہ سراؤں سے پردہ کرنا واجب ہے، اور کیا ان کی بددعا لگ جاتی ہے، جو مانگیں انہیں دے دینا چاہیے، جس چیز کا سوال کریں ان کو ہم وہ چیز دے دیں، اور کیا اس حوالے سے فقہ جعفریہ میں کیا حکم ہے، کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، خواجہ سراؤں کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ خواجہ سرا ہونا جو ہے نہ اس کی وجہ سے یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، نہ خواجہ سرا جو ہے نا وہ اس کی دعا یقیناً مسترد ہوتی ہے۔ خواجہ سرا ایک انسان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مردوں اور عورتوں کی طرح جو ہے نا وہ بھی مکلف ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ خواجہ سرا جو ہے وہ اگر وہ اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں کسی دعا کے قبول ہونے کی، تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وہ شرائط نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے اس کا نہ کوئی مقام بلند ہوتا ہے، نہ اس کا مقام گرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ کا جو فارمولہ ہے، وہ
جو انسانوں کی جو تینوں صنفیں ہیں، خواتین، مرد حضرات اور خواجہ سرا، ان سب کے اوپر جو ہے نا برابر کے لاگو ہیں۔ ایک یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے نا وہ خواجہ سرا کی جو دعا ہوتی ہے وہ تیر بے ہدف ثابت ہوتی ہے، لہذا جو مانگے وہ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر مستحق ہے تو اس کو مرد عورت کی طرح دے دیں۔ خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں کوئی خصوصیت جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا عطا غیر مسیحی کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہے پردہ کرنا واجب ہے، یہ شاید کوئی پتہ نہیں خاتون پوچھ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد وائس میسج کی جانب چلیں گے، ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ انشورنس کی جو بھی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ جائز ہیں؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا عسکری فیملی تکافل کے نام سے یہ اس طرح کی انشورنس کی طرح ہی چل رہی ہے، جس کے تحت عسکری بینک ہے اور بہت سے ادارے کام کر رہی ہیں، تو ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ سود بھی نہیں ہے اور اس طرح کا، یعنی یہ سود نہیں ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بھی چاہے تکافل کے نام سے چاہے انشورنس کے نام سے یہ چیزیں جائز ہیں؟ کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ سالانہ فار ایگزامپل 30,000 جمع کرواتے ہیں یا 25,000 تو 5 سال کے بعد آپ کو وہ ڈبل ملے گا، اور ساتھ اگر کوئی اور آپ جیسے بچی کی شادی کو کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ اس میں مزید بھی ملے گا، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ اور اس میں اگر ایک آفر ہے جاب کی، نوکری کی بھی، کہ آپ کسی کو کرواتے ہیں اس میں۔ جی آغا صاحب دیکھیں جی، ایک میں ان کا انشورنس کے بارے میں جو سوال ہے وہ میں سمجھا ہوں، اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں انشورنس میں اگر تو انشورنس میں جو قسطیں آپ وہ ادا کرتی ہیں، وہ ان قسطوں کو، ان پیسوں کو وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہونے پر جو ہے نا وہ اسی جو فائدہ ہوا تھا وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے ہی وہ ایک آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ 20 سال تک جو ہے نا اتنے منتھلی قسمیں جمع کرائیں گے، لم سم جو ہے نا ہم آپ کو اتنا دیں گے، 20 لاکھ دیں گے، 30 لاکھ دیں گے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو قسطیں جمع کراتے ہیں اس سے وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے آپ کو فائدہ دیتے ہیں، پرافٹ دیتے ہیں، خود بھی رکھتے ہیں، آپ کو بھی دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور وائس میں السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا جناب کہ میں نے کربلا سے اپنے لیے کفن منگوایا تھا، تقریباً 800 روپے کا تھا، اس پر خمس واجب ہے، پتہ نہیں اس ٹائم اب کتنے کا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جو متحد ہیں اس کے وکیل سے پوچھیں۔ ہم یہاں شکارپور میں رہتے ہیں، یہاں پر متحدوں کا کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا بڑا علاقہ سکر، لاڑکانہ، جیب ادھر نہیں ہوتے ہیں یہ جو وکیل ہوتے ہیں، یہ تقریباً کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد یا بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ ہم جو ہیں تقریباً اپنے علماء سے یہاں سے پوچھتے ہیں، شکارپور میں سے، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور تقلید کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں خمینی صاحب آقائے گلپائے کہنے کی کرتا تھا، اس وقت میری 62 سال عمر ہے، وہ اس جہان میں نہیں رہے، کیا اب میں تقلید کسی اور کی کر سکتا ہوں یا اسی تقلید پر چلوں؟ مہربانی فرما کر ان سوالوں کے جواب دے دیں، اور خاص کر کے جو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ خمس کے بارے میں کفن پر، تو اس کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیں، مہربانی۔ جی آغا صاحب دیکھیں جی، جہاں تک ان کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ یہ ان کی تقلید پر باقی تھے کسی اور کے، یہ آپ ان کی تقلید چھوڑ کے کسی زندہ مجتہد کی تقلید بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی تقلید پر بھی باقی رہ سکتے ہیں۔ لیکن تقلید پر باقی رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک زندہ مجتہد جو کہ مرحوم کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت دیتا ہو، وہ اس کی اس اجازت والے مسئلے میں اس کے فتویٰ پر عمل کر کے مرحوم کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں۔ اور بہتر ہے کہ کسی زندہ اور عالم جو جس کی اکثریت تقلید کرتی ہے، اکثر کے نزدیک عالم ہے، آپ اس کی تقلید کریں۔ اور جہاں تک وہ کفن والا مسئلہ ہے، یہ کسی وکیل کے پاس آپ نہ جائیں، یہ کئی سال سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ کپڑا لے کے آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں جو کپڑا بیچتا ہے،
اور اسے کہیں کہ یہ کپڑا ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، یہ لٹھا ہے، اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے، دکاندار سے اس کی قیمت لگوائیں، جو قیمت وہ لگائے گا اس کا 5واں حصہ یا 20% آپ خمس دے دیں۔ اس کو کسی عالم دین کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عالم دین تو آپ کو یہ بتا سکتا ہے، اگر یہ سال بھر آپ کے پاس پڑا رہا ہے تو اس کا خمس واجب ہے۔ اس کے لیے خواہ مخواہ کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آپ کو بھی آتا ہے، آپ کے سوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک چیز آپ بازار سے لائے ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، سال بھر وہ آپ کے پاس چیز پڑی رہے تو اس میں خمس واجب ہے۔ اب یہ کہ طریقہ کیا ہے، آپ کسی وکیل کے پاس نہ جائیں، آپ کپڑے والے کے پاس جائیں، کپڑا لے کے جائیں، کہیں کہ اس کی آج کل قیمت کیا ہے، وہ جو قیمت بتائے گا اس کا 5واں حصہ یا 20% جسے کہتے ہیں آپ ادا کریں گے تو وہ رقم جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بس پھر سال بھر بھی پڑا رہے، 2 سال پڑا رہے، پھر بار بار نہیں ہے، ایک دفعہ آپ خمس دیں گے بس وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے وائس میسج کی جانب چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم یا عالم مدد علیہ السلام۔ السلام علیکم، میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا، اچھا لگا خمس کے بارے میں۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری تو کوئی خاص انکم نہیں ہے، مطلب وہ ہوائی روزی بھی کہہ لیں کہ کلینک کرتی تھی، وہ بھی بس ایسے ہی، کوئی پراپر نہیں، تو کبھی 5-10 ہزار روپے مہینہ مل گیا، تو گھر میں بیٹھتی ہوں تو لوگ آتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ میں ان میرڈ ہوں، اور مجھے کبھی کوئی بھائی کبھی کوئی، مطلب میرے ہاتھ میں پیسہ رہتے ہی ہے لیکن میرا اپنا نہیں ہوتا ہے، تو اس میں سے کبھی کبھی کچھ بچا لیتی ہوں، تو کیا اس کے اوپر خمس ہے؟ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، وہ آپ بڑی فراوانی سے اور عیاشی کر کے کھا پی کے پھر بھی بچ جاتا ہے، اس پر بھی خمس واجب ہے، اور یہ کفایت شعری سے کام لے کے اور کفایت شعری سے کام لے کے اور قناعت کر کے اگر بچا لیں تو بھی جو ہے نا وہ خمس واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بچاتے ہیں کیا مطلب، یعنی یہ پیسہ سال بھر آپ کو پاس پڑا رہتا ہے، پھر تو یہ بچت کہہ سکتے ہیں کہ بچ گیا، اس کا خمس دیں۔ اور اگر اس طرح نہیں بچتا تو پھر تو جو حالت آپ اپنی بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو نہیں بچنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی قناعت کر کے بچاتی ہیں تو پھر بچت ہے، عیاشی کرنے کے بعد بچے یا قناعت اور کفایت شعری سے بچیں۔ البتہ اگر آپ اتنی کمزور آپ کی حالت ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی با اختیار وکیل جو ہے وہ آپ سے خمس وصول کر کے دوبارہ آپ کو دے سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، یہ ایک حل نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے استغفار کی تسبیح کی کیا فضیلت ہے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، اور کون سا وقت ایسا ہے جو زیادہ بہتر ہو استغفار کی تسبیح پڑھنے کے لیے اور اس کا زیادہ اثر اس وقت میں نظر آئے؟ جی آغا صاحب۔ استغفار کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جی، آپ جب اور جتنا مرضی اتنے کثرت سے استغفار کریں، اس کی فضیلت ہے، خصوصاً شعبان المعظم میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھا ہے کہ آغا پلاٹ، اور کافی عرصے وہ پلاٹ کافی سالوں سے موجود ہے، اور وہ پلاٹ میں نے کافی کم قیمت میں خریدا تھا لیکن اب اس کی مالیت زیادہ ہے، تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس پلاٹ پر، اس زمین پر خمس واجب ہے جو میرے استعمال میں ابھی تک نہیں آیا، اور کتنا خمس ادا کرنا ہوگا، سالوں کا اندازہ لگانا چاہیے یا نہیں، اور جس قیمت میں نے خریدا تھا اسی میں خمس ادا کروں یا جو اس وقت قیمت ہے اس قیمت کے مطابق خمس ادا کیا جائے گا؟ جی نہیں، یہ آپ نے ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس پیسے سے آپ نے یہ پلاٹ خریدا ہے اس پیسے کا خمس آپ نے دیا ہوا تھا، اگر نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے پھر یہ جو ہے نا وہ پورا جو پلاٹ کا ہے نا وہ پیسہ اور اس کی جو قیمت بڑی ہے وہ سب کو آپ کو جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، اور موجودہ قیمت آپ کو دینا پڑے گا، جو ہے نا وہ صرف پرانا کافی نہیں ہے۔ سلام، ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں امام کی غیبت کے اس دور میں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ دیکھیں جی، امام کی معرفت کے درجات ہیں، مراتب ہیں، ہم ان کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے۔ سربستہ طور پر اتنی معرفت ہر انسان میں ہونی چاہیے امام کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ میرے جو 12ویں امام ہے یا حجت خدا وہ زندہ ہیں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اچھے اعمال ہوں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، برا اعمال ہوں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ دینا، ان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلامتی کے لیے کی ضمانت لی ہے، لیکن ہمیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے ان کے صدقہ دینا، کوئی بھی نماز پڑھ کے، حج کر کے، زیارت کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دینا، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کریں۔ السلام علیکم آغا صاحب قبلہ، آپ کو زحمت دینے کے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ آپ سے پتہ کرنا تھا کہ جو پیدل سفر ہے جہاں تک مطلب خانہ کعبے کا جو طواف ہے یا طواف نساء ہے یا صفا و مروہ صحیح ہے، وہ تو انسان اپنے پیروں سے خود کرے گا، انشاءاللہ وہ تو کر سکیں گے۔ اللہ مولا کی فضل سے، آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگ ہمارے سربراہ ہو، رہنما ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بتا کرنا تھا کہ منی میں جو جہاں تک ہے، منی اور مزدلفہ میں اگر پیدل سفر انسان سے رہ جاتا ہے، اس کے بس سے باہر ہے، کیا وہاں پر مطلب بس کا سواری ہم کر سکتے ہیں؟ دوسرا بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر گرمی ہوئے گا، مچھر ہوئے گا، بغیر خوشبو والے تیل وغیرہ ہم جسم پر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ بس یہ دو باتیں تھی اہم، پھر بعد میں انشاءاللہ احوال کرتے رہیں گے۔ اللہ مولا آپ کا اقبال بلند کرے، تکلیف میں بس یہ سوال جواب ہمیں دے دینا، مہربانی والسلام۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، طواف جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں پیدل کریں گے، صحیح بھی انشاءاللہ خود چل کے کریں گے۔ وہ اسی طواف اور صحیح کے بارے میں بھی آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ آپ اگر صحت مند بھی ہیں پھر بھی آپ ویل چیئر پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، بشرطی کہ یہ ویل چیئر آپ خود چلائیں یا کوئی اور چلائے اور آپ کے کنٹرول میں ہو کہ آپ جب چاہیں اس کو روک سکیں ویل چیئر کو، تو یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہوں گے، خود ہی کریں گے، لیکن آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ہر حالت میں جو ہے نا خود چل کے صحیح کرنا یا طواف کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ خود ویل چیئر چلا کے جو ہے نا وہ طواف کریں یا کوئی اور چلائے، اور آپ جب چاہیں اس کو روک سکتے ہیں تو آپ کا وہ بھی صحیح ہے، ویسا آپ پیدل کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور جہاں تک ادھر وہ ظاہر ہے ہم عرفات تک تو بس میں جاتے ہیں، عرفات سے منی، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میدان عرفات تک، میدان عرفات میں غروب آفتاب تک حاجی صاحبان ٹھہرتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد کچھ لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کے مزدلفہ تک جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں۔ یہ پیدل جانا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ بسیں چونکہ دیر سے آتی ہیں اور راستے میں بڑا رش ہوتا ہے، لہذا وہ پیدل چلنے کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، تو لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ پیدل جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ گاڑی کے اوپر جاتے ہیں۔ وہ جب طواف جو ہے نا وہ چل کے کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر وہ عرفات سے مزدلفہ تک یا مزدلفہ سے منی تک چلنا بھی، یہ پیدل چلنا ضروری نہیں ہے، آپ سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ بغیر خوشبو اور چکناہٹ کے آئل لگانے کا تعلق ہے، وہ ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس سے لگانے سے مچھر بیٹھتا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ لگا سکتے ہیں، اگر اس کے لگانے سے مچھر مر جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ نہ لگائیں۔ ویسا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم بھی تو جاتے رہتے ہیں، جو ہے نا وہ آپ اس کو مار جو ہے نا وہ نہیں سکتے، باقی جو ہے نا وہ اس کو وہ اڑا سکتے ہیں۔ تو بغیر چکناہٹ کے اور بغیر جو ہے نا وہ خوشبو کے آئل لگانے سے اگر وہ مر جاتا ہے بیٹھتے ہی، تو پھر یہ جو ہے نا وہ آپ نہ کریں، اور اگر نہیں بیٹھتا تو پھر لگائیں۔
جی آغا ظاہراً صاحب، اس کے ایسا بعد ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری سوال موجود ہے اور ایک لائف کالر کا سوال ہے، اور آغا صاحب انہوں نے دعا کی بھی التماس کی ہے اور کافی پریشان حالی میں تھے، یہ رو رہے تھے جب انہوں نے سوال کیا۔ تو آغا صاحب ان کا ایک 18 برس کا بیٹا جو ہے وہ حادثاتی موت میں جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کو باہر سے اچانک گولی آ کر لگی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اب انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آغا کیا میرا بیٹا شہادت کے درجے پر فائز ہے، کیونکہ ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے کیا وہ شہادت کے درجے پر فائز ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ماں کے، بہنوں کے اور سب گھر والوں کے کسی نہ کسی کے خواب میں آتا ہے اور آ کر کچھ نہ کچھ محبت کی باتیں یا ایسی کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جن باتوں کو سن کے سارے گھر والوں کو جو ہے وہ غمگین کر جاتا ہے۔ اور آغا صاحب اس کی ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور گھر والوں کی دل کی سکون کے لیے بھی آغا صاحب دعا کیجیے گا۔ جی آغا صاحب۔ جی دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں ان کے دل کے سکون کے لیے سورہ بقرہ کی یہی آیت کافی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو یہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بشارت دیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے کہ ایک جوان سال 18 سال کا جو ہے نا وہ بچھڑتا ہے بیٹا، لخت جگر بیٹا یا کسی کا بھائی، تو بجائے اس کے کہ وہ زبان پر حرف شکایت لائیں، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اس سے بڑے اجر کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، وہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت بھی بھیجتا ہے اور صلوات بھی بھیجتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے شمار اجر اور ثواب جو ہے نا وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو صبر کا جو ہے نا وہ ان کو صلہ بے شمار ثواب کے صورت میں انشاءاللہ ملے گا۔ اور جہاں تک ثواب ملے گا، باقی ان کے لیے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے ممات الحب آل محمد مات شہیدہ، دیکھیں کچھ شہید کے کچھ اپنے محکوم مخصوص احکام ہوتے ہیں۔ شہداء کئی لوگوں کو شہید کہا گیا ہے، یہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ اسی محبت کے ساتھ مر جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ ایک خاتون ڈیلیوری کے دوران مر جائے تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ دیوار کسی پر گر جائے اس کو بھی جو ہے نا وہ شہید کہا گیا ہے۔ تو یہ ان کو ایک جو ہے نا وہ خاص اجر ملے گا۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کے دوران جان بحق ہوتا ہے، خدا رسول اور امام کی اجازت سے لڑی گئی جنگ میں اگلے محاذ پر دشمن کی تلوار، تیر، نیزہ یا گولی لگنے کے نتیجے میں وہ شہید ہو جائے، وہی اگلے محاذ پر، یہ نہیں کہ وہ میدان جنگ میں زخمی ہو اور واپس مدینہ آ کے جو ہے نا وہ شہید ہو جائے، تو اس پر وہ احکام لاگو نہیں ہے۔ جو آدمی وہی میدان کارزار میں دشمن کے جو ہے نا ضربت کے نتیجے میں شہید ہو جائے، اس کا حکم یہ مخصوص حکم ہے، وہ یہ کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، کفن بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں خونالود کپڑوں میں اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ یہ جو شہید ہے وہ وہی ہے جو جنگ میں جو ہے نا مارا جائے، جان بحق ہو جائے۔ اس کے علاوہ باقی جس چیز کو بھی شہید کہا گیا ہے وہ اس کو ایک اجر ملے گا، باقی وہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے جو احکام ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں۔ جی